بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس دن کالج سے واپس آ رہی تھی جب میں نے اسے دیکھا۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ کتنی دیر تک میں اسے دیکھ کر ہوش کی دنیا سے بیگانہ رہی۔ پھر میں نے اپنی دوست کے ٹہوکا دینے پر ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور گھر کی جانب راہ لی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں کھوئی کھوئی سی رہی تھی۔ اس کا خیال، اس کا چہرہ میرے ذہن کے پردے پر نقش ہو کر رہ گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے بی اے کے پیپرز ہونے والے تھے اور میں سب کچھ بھول بھال کے اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف تھی، مگر ایک وہ چہرہ تھا جو میری نظر کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ اس نے تو مجھے ایک سے دوسری نظر تک دیکھا بھی نہیں تھا اور میں اس کے عشق میں پاگل ہو چلی تھی۔ بی اے کے پیپر کے بعد امی کو میری شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ ہر ماں کی طرح ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ مجھے وقت پر اپنے گھر کا ہو جانا چاہیے، جبکہ میں ابھی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ بلکہ سچ یہ تھا کہ میں جس سے محبت کر بیٹھی تھی اس سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ میں تو اس کے نام سے بھی ناواقف تھی اور اس کے نام تک کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ دل میں کوئی اور ہو اور زندگی کسی اور کے ساتھ گزارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میں اپنی امی کو یہ بات سمجھا بھی نہیں سکتی تھی، اور پھر امی نے ایک جگہ پر میرے رشتے کی بات بھی چلا دی تھی۔ وہ لڑکا بھی اسی گاؤں کا ہی تھا، دور پار کے رشتے دار تھے۔ اس کے بارے میں بڑی عجیب و غریب بات مشہور تھی کہ وہ جس کے بھی کپڑے سلائی کرتا تھا اس کی پسند کی شادی ہوتی تھی، اور یہ بات مجھے بہت ہی زیادہ حیران کن لگتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر میری امی کہتی تھیں کہ اسے کسی بزرگ کی دعا لگی ہے جس کی وجہ سے اس میں یہ کرامت ہے، جس کی وجہ سے وہ جس کے بھی کپڑے سلائی کرتا ہے اس کی پسند کی شادی ہوتی ہے۔ میں ایسی باتوں کو نہیں مانتی تھی اور میں تو اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے اپنی دل کی بات جب اپنی دوست سے کہی تو وہ مجھے سمجھانے لگی کہ ایسی باتیں صرف کتابوں کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقی زندگی میں ایسی باتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کہانیوں میں ایسے اتفاق ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کو محبت ہو آپ کی اس کے ساتھ شادی ہو جائے، اور تم تو اسے جانتی تک نہیں۔ تمہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کس خاندان سے ہے، اور اگر تمہیں یہ سب کچھ پتا ہوتا بھی تو تم کیا کر لیتی؟ تمہاری شادی تو وہیں ہونی ہے جہاں تمہارے ماں باپ نے طے کر دی ہے، تو پھر یہ محبت کے چکر میں پڑنے کا کیا مقصد ہے؟ میری دوست کے سمجھانے کا یہ اثر ہو گیا تھا کہ میں نے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی اور اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ جو فیصلہ ماں باپ کریں گے وہی میرے لیے بہترین ہوگا۔ وہی کیا تھا جو میرے ماں باپ نے کہا تھا، اور اس کے بعد مجھے وہ شخص کبھی بھی نظر نہیں آیا جس نے میرے دل کی دنیا کو تہو بالا کیا تھا۔ میں کبھی بھی اپنے شوہر کو وہ مقام نہیں دے سکی جس کا وہ حقدار تھا۔ شادی کو 3 مہینے ہو چلے تھے اور 3 مہینے مانو میں نے کانٹوں پر چلتے ہوئے بسر کیے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ رہنا عذاب لگتا تھا۔ اس کی موجودگی مجھے کانٹے کی طرح چبھتی تھی، اور جب تک وہ گھر سے باہر رہتا تھا میں بہت خوش باش رہتی تھی، اور جب وہ گھر میں آتا تھا تو میری حالت کسی فوتگی پر آئے ہوئے انسان جیسی ہو جاتی تھی۔ میں اپنی حالت خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں بھی زندگی میں خوش رہنا چاہتی تھی، مگر سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے خوش رہوں۔ شوہر ایک اچھا انسان تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا میرا خیال رکھتا تھا، مگر مجھے وہ پسند نہیں تھا کیونکہ میرے دل پر تو کسی اور کا راستہ تھا، اور میرا شوہر مجھ سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کر لیتا، میرے دل سے کسی دوسرے کی محبت کے نقش وہ کبھی بھی نہیں مٹا سکتا تھا۔ اور میرے شوہر کے بارے میں جو بہت عجیب و غریب بات مشہور تھی کہ جس لڑکے کے بھی وہ کپڑے سلائی کرتا تھا اس کی من پسند جگہ پر شادی ہو جاتی تھی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ اسے کسی بزرگ کی دعا لگی ہے، اسے بزرگ کی نظر کرم ہوئی ہے، تبھی اس کے ہاتھ میں رب نے یہ شفا رکھی ہے کہ وہ 2 دلوں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ اور میں سوچتی تھی کہ وہ جو 2 دلوں کو ملا دیتا ہے وہ آج تک میرا دل تو اپنے ساتھ ملا نہیں سکا، میرے دل پر تو اپنا نام نہیں لکھ سکا، تو وہ دوسروں کے دلوں کو کیسے جوڑتا تھا؟ کیسے اس کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور پھر شادی ہو جاتی ہے؟ وہ کپڑے پہن کر لوگوں کی من پسند جگہ پر شادی ہو جاتی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر سے پوچھتی تھی کہ اس بات میں ایسا کیا راز ہے، ایسا کون سا ان کے پاس علم ہے جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر لوگوں کی اپنی پسند کی جگہ پر شادی ہو جاتی ہے۔
مگر وہ ہمیشہ میری بات ٹال جاتے تھے اور مجھے اس بات کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اکثر ان کا یہی جواب ہوتا تھا کہ تم آم کھاؤ، پیڑ گننے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اور پھر میں خاموش ہو کر رہ جاتی اور چند دنوں کے بعد میں یہی سوال لے کر ان سے پھر سے پوچھنے لگتی تھی، کیونکہ ان کے پاس بہت ہی زیادہ کپڑوں کا رش رہنے لگا تھا۔ ان کے پاس سلائی والے کپڑوں کا ڈھیر ہوتا تھا، ہر بندہ انہی سے کپڑے سلائی کرواتا تھا اور ان کی سلائی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ ان کے ہاتھ میں نفاست بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ میری ساس بھی گھر پر میرے اور اپنے کپڑے خود ہی سلائی کیا کرتی تھیں، اور اکثر کپڑے میرے شوہر میری ساس سے سلائی کروایا کرتے تھے، اور ساس اپنے اور میرے کپڑے خود ہی سیتی تھیں۔ میرے سسرال میں اکثر خواتین کا ہمارے گھر میں کپڑے دینے کے لیے آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ میرے شوہر رات کے وقت بھی گھر پر کپڑے سلائی کیا کرتے تھے اور ان کے پاس آرام کرنے کے لیے وقت بہت کم ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس بہت ہی زیادہ رش ہوتا تھا۔ میرے لیے ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ جب بھی میرے پاس آتے تھے میرے ذہن میں اس اجنبی کا چہرہ آ جایا کرتا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ زندگی گزارنا کتنا مشکل کام ہے۔ میں اس شخص کے ساتھ ساری زندگی کس طرح سے گزار سکتی ہوں؟ وہ شخص جس سے آپ کو محبت ہو، اس سے دور رہ کر ایک ایسے انسان کے ساتھ رہنا جس سے آپ کی بالکل بھی دلی وابستگی نہ ہو، اس کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ شخص شدت سے یاد آتا ہے۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کے منہ سے جو بھی بات نکلتی تھی وہ پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی نور اس سے بیزار ہو رہی تھی۔ وہ اس سے جان چھڑانے کے طریقے سوچتی تھی کہ وہ کس طرح سے اس سے جان چھڑائے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ وہ اس طریقے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی کہ اس سے جان بھی چھٹ جائے اور نور پر کوئی بات بھی نہ آئے اور نور کو کوئی غلط بھی نہ کہے۔ وہ اس طرح کا طریقہ سوچنے لگی کہ کس طریقے سے اس سے جان چھڑوا سکتی ہے، اس سے دور ہو سکتی ہے۔ اس کے شوہر کا ایک دوست تھا جس کا نام شاہد تھا۔ شاہد اس کے شوہر کا قریبی دوست تھا اور وہ کافی وقت سے دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا، اور یہ اپنے دوست کو بہت ہی زیادہ یاد کرتا تھا اور ان دونوں کی بہت ہی زیادہ دوستی تھی۔ اکثر رات گئے یہ دونوں آپس میں کتنی دیر تک فون پر باتیں کرتے رہتے تھے۔ نور نے کبھی بھی اس کے کسی معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی اور نہ ہی کبھی اس کا موبائل اٹھا کر دیکھا تھا کہ وہ کس سے بات کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے۔ وہ اس سے ایک فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ اس کا شوہر اس کے گریز کو شرم و خیال سمجھتا تھا کہ شاید وہ شرم و حیا کی وجہ سے اس سے گریز برتتی ہے اور اس کے قریب نہیں ہوتی۔ وہ اس بات پر خوش ہو جاتا تھا کہ میری بیوی بہت معصوم اور شرم و حیا والی ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے پسند ہی نہیں کرتی، اسی لیے اس سے فاصلے پر رہتی ہے۔ اس کا شوہر کہہ رہا تھا کہ کچھ دنوں میں شاہد آنے والا ہے اور اس کا قیام ان لوگوں کے گھر میں ہی ہوگا۔ وہ کچھ دن تک ان کے گھر میں ہی رہے گا۔ اس کے گھر کا کام چل رہا ہے، جب تک ان کا کام مکمل نہیں ہو جاتا وہ یہیں پر رہے گا۔ نور کو بھلا اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ کون آتا ہے، کون جاتا ہے اور کیوں، یہاں پر ہی رکے گا یا یہاں سے جائے گا۔ اسے اس سے جڑے ہوئے کسی بھی رشتے سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی بھی کسی قسم کا اظہار نہیں کیا تھا اور سوچے جا رہی تھی کہ اپنے شوہر کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے پہنے گی، اور یہ کام اس طرح سے کرنا تھا کہ کسی کو بھی اس بارے میں خبر نہ ہو، کوئی بھی اس راز کے بارے میں جان نہ سکے۔ اگر کوئی اس راز کے بارے میں جان جاتا ہے تو نور کی زندگی مشکل ہو سکتی تھی، اس کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ اس کے ماں باپ کو اگر بھنک بھی پڑ جاتی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو اس کی ماں اس کی ابھی بھی دھلائی کرنے سے باز نہ آتی۔ ان کی اماں بہت ہی زیادہ سخت عورت تھی اور وہ اپنی جوان اولاد پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ نور کو اپنے ماں باپ سے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شادی کرنے سے بھی انکار نہیں کر سکی تھی، مگر اب اسے اس شادی کو نبھانا بہت ہی زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے خود ہی چھوڑ دے، مگر وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اس پر بات بھی نہ آئے اور اس کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ اس کا شوہر بہت ہی زیادہ پرجوش تھا کہ اس کا جگری دوست بہت وقت کے بعد واپس آ رہا ہے۔ نور کو اس میں بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اس کا دماغ تو یہی تانے بانے بننے میں مصروف تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ گو کہ اس کا شوہر بہت ہی زیادہ اچھا انسان تھا۔ اگر دیکھا جاتا تو نور بے وقوفی کر رہی تھی۔ وہ کسی ایسے انسان کے لیے اپنا گھر خراب کر رہی تھی جس کے نام سے بھی ناواقف تھی۔
مگر کہتے ہیں نا کہ جب عشق کسی کے سر پر چڑھ جائے تو اسے کہیں کا بھی نہیں رہنے دیتا، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی کچھ نور کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنے شوہر کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے اس نیت سے پہننے چاہیے کہ اسے اس کا محبوب مل جائے۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ ٹوٹکا استعمال کرنے سے اس کا محبوب اسے ضرور ملے گا، کیونکہ گاؤں میں کتنی ہی لڑکیوں کی اسی طریقے سے اپنے محبوب کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے محبوب کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں۔ عید کے دن قریب آ گئے تھے۔ اس کے شوہر کے پاس کپڑوں کا بہت ہی زیادہ رش تھا۔ کبھی کبھی تو وہ پوری رات سلائی کرنے میں گزار دیا کرتا تھا۔ اس دن اس نے نور کو کہا کہ وہ گھر نہیں آئے گا، آج اس کے پاس گھر آنے کے لیے وقت نہیں ہے، چونکہ کل اس کے جگری دوست نے گھر آنا ہے اور کل یہ اس کے ساتھ وقت گزارے گا، اسی لیے آج ضروری کام رات کو ہی نمٹا لینا چاہتا ہے تاکہ اپنے دوست کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے۔ نور جانتی تھی کہ وہ اپنے دوست سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے اور اسے اپنا دوست بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ نور نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے شوہر کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ نور کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا۔ اس نے موقع دیکھ کر اپنے کمرے میں سے ایک اپنے ناپ کا سوٹ لیا اور چھپا لیا، اور رات کو پھر وہ سوٹ پہن کر سو گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ آج اس کا شوہر گھر پر نہیں آئے گا اور وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سوٹ پہننے کے بعد وہ سو گئی اور صبح اٹھتے ہی اس نے وہ کپڑے تبدیل کیے اور اسی طرح سے واپس اپنی جگہ پر رکھ دیے، اور جب کمرے سے باہر آئی تو اسے ٹی وی لاؤنج سے اونچے اونچے کہکوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ حیران پریشان سی ہو گئی کہ یہ آواز تو اس کے شوہر کی تھی اور اس نے پہلی بار اپنے شوہر کو اتنا خوشباش دیکھا تھا۔ وہ جب لاؤنج میں آئی تو آتے ساتھ ہی اس کے قدم اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں کیا وہ حقیقت ہے یا خواب۔ اس کے سامنے وہی شخص تھا جس نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی تھیں، اور وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم حیران پریشان رہ گئی تھی، اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کے شوہر میں یہ کرامت ہے کہ اس کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے پہننے سے محبوب انسان کو مل جاتا ہے۔ مگر اب تو اس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ شوہر سے کس طرح سے طلاق لے کر اس شخص کے ساتھ شادی کر سکتی ہے جس کے وہ نام سے بھی ناواقف ہے۔ مگر حیرت کا جھٹکا اسے تب لگا جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ اس کے شوہر کا دوست تھا، جس دوست کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ یہ اس کا جگری یار ہے، جس کے نام کی مالا جپتا تھا، وہ اس کے اسی دوست کی عاشق تھی۔ یہ کیا ستم ہو گیا تھا، اب وہ کیا کرے؟ اس دوست نے بھی جب نور کو دیکھا تو ایک پل کو وہ بھی نگاہیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ نور تھی ہی اس قدر حسین، اس قدر خوبصورت کہ اس کو دیکھ کر انسان جہاں کا کہیں رہ جاتا تھا۔ اس سے پہلے نور کی جب اس سے ملاقات ہوئی تھی تب نور نقاب میں تھی، اس نے نور کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور آج جب اس کا چہرہ دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا تھا کہ اس کے دوست کی بیوی اس قدر حسین ہے۔ وہ بہت حسن پرست واقعہ ہوا تھا، حسین چہروں پر جان دیتا تھا۔ نور کے چہرے سے نظر ہٹانا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، حالانکہ ان دونوں کا رشتہ قابل احترام تھا۔ وہ اس کے دوست کی بیوی تھی اور اس کے لیے قابل عزت تھی۔ شاہد نے بہت مشکل سے اپنے جذبات کو قابو میں کیا اور نور پر سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ کہتے ہیں عورت خود پر اٹھنے والی ہر نگاہ کو پہچان جاتی ہے کہ اس نگاہ میں کس بات کا تاثر ہے، اور یہی نور کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اس کی نگاہ میں اپنے لیے پسندیدگی پہچان گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جس پر اتنے وقت سے چپکے سے مرتی آ رہی ہے وہ بھی اسے پسند کرنے لگا تھا، اور پھر وہ ان کے گھر میں ہر روز آنے لگا۔ اس کا شروع سے ہی ان لوگوں کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کے معاملے میں کبھی بھی کسی نے بھی روک ٹوک کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، مگر اب وہ یہاں پر نور کے لیے آنے لگا تھا۔ اس کی اس پر بری نظر پڑ گئی تھی۔ وہ ایک بھنورا تھا اور اسے کلی کلی پر منڈلانے کی عادت تھی، اور اسے رشتوں کے تقدس کا بالکل بھی خیال نہیں تھا۔ وہ اپنی کتنی ہی خاندان کی لڑکیوں کو آلودہ کر چکا تھا، اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکا تھا۔ جب دل چاہتا یہاں پر آتا، جتنی دیر دل کرتا وہ یہاں پر قیام کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور ابھی بھی اسے کوئی بھی روکتا ٹوکتا نہیں تھا۔ نور کے ساتھ براہ راست تو نہیں، مگر اس کے ساتھ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت سی انکہی باتیں کر جاتا تھا۔ نور اب بہت ہی زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ اس کا محبوب اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ بس اسی انتظار میں تھی کہ اس کا شوہر اس کو کسی طریقے سے چھوڑ دے اور وہ شاہد کے ساتھ شادی کر لے۔
اب تو وہ نور کے ساتھ ذو معنی انداز میں گفتگو کرنے لگا تھا، اور ایک دن جب گھر پر کوئی بھی نہیں تھا تو اس نے نور سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا اور اس سے کہنے لگا کہ وہ اسے بہت پسند کرنے لگا ہے اور ہمیشہ سے ہی اسے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ یہ بات نور کو ہواؤں میں اڑانے کے لیے کافی تھی۔ اس کا محبوب نہ صرف اسے پسند کرتا تھا بلکہ اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ اب مسئلہ صرف اس کے شوہر کا تھا، اسے اس بیچ میں سے ہٹانا تھا۔ اب یہ کام اتنی صفائی سے کرنا تھا کہ نور پر کوئی بات بھی نہ آئے اور اس کی اپنے شوہر سے جان بھی چھوٹ جائے۔ نور نے بھی اسے سب بتا دیا۔ اس کو پہلے دن سے دیکھنے سے لے کر اب تک اس کے دل میں جتنی بھی جو بھی جذبات احساسات تھے سب کچھ اس پر بیان کر دیے تھے، جنہیں سن کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شکار اب اس سے زیادہ دور نہیں ہے اور اب شکار پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ تو پہلے سے اس کے دام میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اس کے بعد اس کی ساس اوپر آ گئی اور شاہد کا سارا مزاق کرکرا ہو کر رہ گیا تھا۔ اب وہ اکثر ہی یہاں پر آنے لگا تھا اور بہانے بہانے سے نور کو ہاتھ لگانے لگا تھا۔ نور اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ سونے سے پہلے آخری خیال اور جاگنے کے بعد سب سے پہلا خیال نور کو اسی کا ہی آتا تھا، مگر نور کو بہانے بہانے سے اس کا ہاتھ لگانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بغیر کسی رشتے کے اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کئی بار شاہد کو اس کام سے باز رہنے کے لیے کہا، مگر شاہد پر تو جیسے الٹا اثر پڑا تھا۔ وہ اب نور سے فطری بات کا تقاضا کرنے لگا تھا اور نور سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی محبت ہے، اس نے تو ایسی محبت کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سیدھے طریقے سے شادی کر کے زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور اس دن کچھ ایسا ہوا جس نے نور کی سوچ کا رخ بدل دیا اور اس کی زندگی کو بھی بدل دیا۔ نور کی ساس کو کچھ ضروری چیزیں لینے کے لیے بازار جانا تھا۔ انہوں نے شاہد سے کہا کہ وہ اسے بازار میں لے جائے۔ شاہد انہیں بازار میں چھوڑ کر ضروری کام کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل آیا اور سیدھا ان کے گھر میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نور گھر میں اکیلی ہے اور اس کا شوہر تو اس وقت اپنی شاپ پر ہوتا تھا، وہ اپنے کام میں مصروف ہوتا تھا۔ شاہد کے دل میں نور کے لیے غلط جذبات تھے، وہ ان جذبات کی اب تسکین چاہتا تھا۔ نور نے اس کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ اس نے نور کے ساتھ چند ضروری باتیں کرنی ہے، اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ نور نے احتیاطاً دروازہ کھلا رہنے دیا اور اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ جو ہی وہ ڈرائنگ روم میں اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو وہ کسی اور ہی نیت اور ارادے سے آیا تھا۔ نور نے اس کے ارادوں کو بھانپ لیا اور اسے اس کام سے باز رہنے کے لیے کہا، مگر اس پر تو جیسے شیطان سوار ہو چکا تھا۔ اس پر نور کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ نور کی جانب بڑھ رہا تھا اور اپنے ناپاک عزائم پورے کرنا چاہتا تھا، اور نور مسلسل اسے دہائیاں دے رہی تھی، اسے اس کام سے باز رہنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ جب نور نے اپنی محبت کا یہ کراہیت انگیز روپ دیکھا تو اسے خود سے نفرت ہونے لگی۔ اسے خود پر غصہ ہونے لگا کہ اس نے اس شخص سے محبت کی۔ یہ شخص تو نفرت کے بھی قابل نہیں تھا اور وہ اس کے لیے اپنے جذبات لٹا رہی تھی، اس کے لیے اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی جو اس کے لیے سراسر غلط نیت رکھتا تھا۔ اگر اسے نور سے محبت ہوتی تو اسے عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچتا، یوں اس کی عزت کا لٹیرا نہ بن جاتا۔ نور یہ دیکھ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران اس کا شوہر بھی اوپر سے گھر آ گیا اور یہ نظارہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نور کا رونا اور اس کی منتیں بھی دیکھ لی تھی اور اپنے دوست کی آنکھوں میں ناچتی حوث کا مظاہرہ بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ اس کا دوستی پر مان، اعتبار، ہر چیز سے دل اچاٹ گیا تھا۔ وہ دوست جس کے لیے وہ جان لٹانے کے لیے تیار رہتا تھا، اب اس کو اپنے ہاتھوں سے دھکے دے کر گھر سے نکال رہا تھا۔ اس نے شاہد سے دوستی ختم کر دی تھی اور شاہد کا ان کے گھر میں آنا جانا بند ہو گیا تھا۔ شاہد نے لاکھ اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لاکھ اسے اس کی بیوی کے بارے میں ورغلانے کا کام کیا، مگر وہ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی معصوم اور بے گناہ تھی اور وہ شاہد کو اس گناہ سے باز رہنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اور نور یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ بھی وقتی طور پر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی تو آج اس کا مستقبل کیا رہ جاتا۔ آج وہ اپنے شوہر کی نظروں میں بھی گر جاتی اور ماں باپ کی نظروں میں بھی اس کی کیا عزت رہ جاتی، وہ زمانے بھر میں رسوا ہو کر رہ جاتی۔ نور نے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگی اور اپنے گھر میں دل لگانے کی کوشش کی،
اس نے جب اپنے شوہر پر غور کرنا شروع کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر اتنا برا انسان بھی نہیں تھا. وہ اچھا خاصا انسان تھا اور اس کے ساتھ محبت بھی بہت زیادہ کرتا تھا. پھر کچھ دنوں سے نور کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اسے یہ خوشخبری ملی کہ اس کے گھر میں اولاد ہونے والی ہے اور وہ ماں بننے والی ہے. یہ خبر اس پورے گھر کے لیے ہی خوشی کا باعث بنی تھی. وہ سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش تھے. پھر اللہ پاک نے اسے ایک چاند سی بیٹی عطا کی جس کا نام اس نے عائشہ رکھا تھا. عائشہ بڑی پیاری اور معصوم بچی تھی. جب سے بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ اپنے شوہر میں ایک عجیب سی تبدیلی نوٹ کر رہی تھی. وہ پہلے نماز روزے کی اتنی پابندی نہیں کرتا تھا مگر اب 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگا تھا. اور وہ پہلے بھی محبت کرنے والا تھا لیکن اب تو جیسے نور کے لیے جان دینے کو بھی تیار رہتا تھا. نور کے دل میں بھی اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہونے لگے تھے. اس دن رات کو باتوں کے دوران نور نے اس سے پوچھا کہ آپ نے آج تک مجھے وہ راز نہیں بتایا جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ جو بھی سلائی ہوئے کپڑے پہنتا ہے اس کی پسند کی شادی ہوتی ہے. نور کی بات سن کر افسردگی سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ اب میں نے وہ کام چھوڑ دیا ہے. نور نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ کون سا کام چھوڑ دیا ہے. وہ کہنے لگا کہ جو لڑکیاں بھی اس کے پاس کپڑے سلائی کے لیے آتی تھیں وہ ساتھ اپنے محبوب کا نام بھی بتا دیا کرتی تھیں. یوں وہ ان کے محبوب تک پیغام رسانی کے ذریعے ان کی من پسند جگہ پر شادی کروا دیتا تھا. مگر جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہے اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے. اب اس کے پاس کوئی لڑکی اس کام کے لیے آتی بھی ہے تو وہ اسے سمجھانے لگتا ہے کہ جو فیصلہ آپ کے ماں باپ کریں گے وہ بہتر ہوگا. نور اس کی بات کو حیرت سے سن رہی تھی. وہ ہمیشہ سے اس راز کو جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ آخر ایسا کیا راز ہے کہ اس کے ہاتھ کی سلائی ہوئے کپڑے پہننے سے لوگوں کی من پسند جگہ پر شادی ہو جاتی ہے. اور آج یہ راز اسے پتہ چل گیا تھا. اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اسے اور اس کے شوہر دونوں کو ہی ہدایت مل گئی تھی اور وہ دونوں ہی راہ راست پر آ گئے تھے. اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے. ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.